نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر۔ ہمارے معاشرے کے اندر جادو ایک عام سی چیز ہو چکی ہے۔ جب بھی ہمیں کسی رشتہ دار پہ کسی قسم کا کوئی غصہ آ جائے تو ہم شیاطین جادوگروں کے پاس جا کے مدد طلب کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ میں یہ بتانا ضروری سمجھوں گی کہ ہم نے اپنے آپ کو کن لوگوں سے بچانا ہے، کیونکہ جادوگر کے پاس جانے والا اور جادو کرنے والا دونوں ہی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ ہم نے اپنا ایمان دیکھنا ہے کہ ہم کن لوگوں کے پاس جائیں گے تو ہمارا اسلام خارج ہوگا، کہ ہم دائرہ اسلام سے کیسے خارج ہو رہے ہیں۔ لیکن جو ہمارے معاشرے کے اندر جادو چل رہا ہے جو بہت ہی عام ہے، وہ 3 قسم کے جادوگر ہیں جو لوگوں کو بہلاتے ہیں، لوگوں کو پاگل بناتے ہیں۔ جنتر منتر پڑھ کے پھونک مارنے والے اور جن شیاطین سے مدد مانگنے والے اور ستاروں اور سیاروں کا اثر لے کے اپنی زندگی گزارنے والے۔ یہ جو جنتر منتر کر کے لوگوں کے اندر پھونکے مارتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں شفا ہے، لیکن جو جنتر منتر ہوتے ہیں وہ لوگ کرتے ہیں جن کو جادو سیکھنے کے لیے بہت ہی غلیظ قسم کے کام کرنے پڑتے ہیں، ہر گندگی والا کام انہیں کرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انہیں دائرہ اسلام سے خارج ہونا پڑتا ہے، نعوذ باللہ۔ یہاں تک کہ قرآن کے بارے میں ان کو بولا جائے کہ قرآن کے ساتھ نعوذ باللہ اس طرح کے غلط کام کرو، وہ بھی کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ جب وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں تو پھر جہاں کہ وہ شیاطین کے گروہ میں شامل ہوتے ہیں۔ جب شیاطین کے گروہ میں یہ لوگ شامل ہو جائیں گے تو یہ انہی کا ایک گروہ بن جائے گا شیاطین کا۔ تو جب بھی کسی کا علاج کریں گے تو سب سے پہلے وہ جنتر منتر پڑھیں گے، وہ ایک کوڈ ہوتا ہے ان کا، تو پھر شیاطین حاضر ہوتے ہیں، پھر ان سے ساری باتیں وغیرہ پوچھ کے پھر بتاتے ہیں آگے کہ آپ کو یہ مسئلہ ہے، آپ کو یہ مسئلہ ہے۔ اور دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو جن شیاطین ان سے مدد مانگتے ہیں۔ مدد کیسے مانگتے ہیں کہ فلاں عورت کو یہ مسئلہ ہے، فلاں مرد کو یہ مسئلہ ہے، فلاں کے ساتھ یہ پرابلم ہے، تو ان کو کیا مسئلہ ہے، کیسے حل کیا جائے گا۔ تو جو شیاطین ہوتے ہیں، جن ہوتے ہیں، وہ سب کچھ ہی معلوم کر کے پھر اپنے ہی بندے کو بتاتے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ، ایسا کرو تو ایسا ہو جائے گا۔ دیکھیں یہاں پہ تو ہم رب کائنات کو کہہ رہے ہوتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ لیکن جب مشکل وقت آ جاتا ہے تو ہم جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، وہ جادوگر جو رب کائنات کو تو بالکل یاد کرتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ انہیں تو ظاہری طور پہ دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ رب کائنات ہی کو پکارتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ جادو جنات سے لیتے ہیں، جن شیاطین سے وہ مدد مانگتے ہیں، ہر کام انہی سے کرواتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہمارا حال یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ ہم نے کسی قسم کا کوئی سفر کرنا ہو، بچوں کی شادیاں کرنی ہو، تو ہم نجومیوں کے پاس جاتے ہیں کہ ہمارا سفر کیسا رہے گا، ہمارے بچوں کی یہ شادی کامیاب ہوگی کہ نہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
غیب کا علم اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی نہیں دیا، تو ان لوگوں کے پاس کہاں سے آ جاتا ہے غیب کا علم؟ اب ہمارے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنے ایمان کو کیسے بچائیں۔ زندگی کا پتہ نہیں کس رستے پہ آ کے، کس موڑ پہ آ کے یہ ختم ہو جائے، لیکن خدا را اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو ان جادوگر، ان جیسے منتر شنتر پڑھ کے لوگوں کے اوپر پھونکے مارنے والے ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سورۃ الفلق و سورۃ الناس کو نازل فرمایا گیا۔